میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس بات کے جواب کے تناظر میں، حضور نے 9 یا 11 نکاح فرمائے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ سارے کے سارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی شدہ عورتوں سے یعنی مطلقہ یا بیوہ سے کیے، صرف سیدہ عائشہ صدیقہ ہی وہ تھی جو کنواری تھی۔ اب حضور پر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الزام لگایا جا رہا ہے اس فحاشی بات میں کہ سرکار نے معاذ اللہ بڑی عمر کا ہونے کے باوجود معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کم عمر کی لڑکی سے زبردستی نکاح کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے لیے غیرت سے مر جانے کا مقام ہے، لیکن یہاں پر جواب دینا ضروری ہے، اس لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول اللہ کے غلام مر گئے ہیں۔ ہم زبان سے بھی جواب دیں گے اور ہم اپنے علماء سے بھی عرض کریں گے، آگے بھی ہم نے بات پھیلائی ہے، پہنچائی ہے، اس پر باضابطہ ایکشن لیا جائے۔ ان کے خلاف 295C کا مقدمہ ہونا چاہیے، جنہوں نے ایسی بدترین حضور کی گستاخی کی ہے۔ اور میں نے بہت ہلکے جملے کہے ہیں، جملے بڑے سخت ہیں وہاں پر، جنہوں نے نہیں پڑھے ان کے لیے میں عرض کروں، بڑے سخت جملے ہیں وہاں پر جو سرکار کے لیے اور سیدہ عائشہ کے لیے وہاں معاذ اللہ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو 9 یا 11 نکاح فرمائے، پہلا نکاح آقا کریم علیہ السلام نے کتنی سال کی عمر میں کیا؟ بولو سارے، 25 سال۔ اور سیدہ اماں خدیجہ پاک کی عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ کتنا فرق آیا؟ آج کے دور میں 15 سال کے فرق والی عورت سے نکاح ہوتا ہے؟ بولو نا یار، نہیں ہوتا۔ سواری کوئی ایک مثال دے دو، آپ میں سے کسی نے کوئی ایک مثال دیکھی ہو، صرف ایک مثال آپ بتا دینا، کوئی ایک مثال، مجھے لائیو دیکھنے والے بھی بتائیں، کوئی ایک مثال ایسی آپ کی نظر میں آئی ہو کہ عورت کی عمر وہ بھی 40 سال کی ہو چکی ہو، اتنی بڑی عمر کی عورت، اور اس سے پہلے 2 نکاح بھی ہو چکے اس عورت کے، اور جو لڑکا ہو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نوجوان ہو وہ عرب کا سب سے حسین تاجدار بھی ہو، جس کا معاشرہ بھی بڑا اعلیٰ ہو، جس کا نسب بھی بڑا اعلیٰ ہو، جس کا خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہو، جو کعبے کا متولی بھی ہو، جس کی شان یہ ہو کہ جب بچہ ہو نا تو دیوار کعبہ کے پاس جا کر کے دعا مانگی جائے بارش ہو جائے، جس کی شان یہ ہو کہ جس کی پیدائش کے وقت ہی عرب والوں کو معلوم ہو جائے کہ نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو گئی ہے اور نبوت اہل عرب کے حصے میں آ گئی ہے۔ ایک ایسا عرب کا حسین چاند، ایسا حسین تاجدار ہو، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، 40 سال کی خاتون ہے اما خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا۔ آج کے دور میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، تو ثابت یہ ہوا آج کے دور کو اس دور پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، آج کے ماحول کو اس ماحول پر قیاس بولیں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ آج کا ماحول اور ہے اور کل کا ماحول اور تھا۔ یہ 1500 سال پیچھے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات، دوسرا جواب، پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے جتنے نکاح کیے سارے مطلقہ یا بیوہ تھی، اور چونکہ سرکار علیہ السلام محسن انسانیت ہے، آقا علیہ السلام امت کی تعلیم کے لیے تشریف لائے۔ اچھا، جو ساری خواتین تھی بڑی عمر کی خواتین، زندگی کے اچھے خاصے دن گزار چکے، تو کنواری لڑکیاں ہیں، ان کو احکام شرع کیسے پتہ لگیں گے؟ ان تک دین کیسے پہنچے گا؟ جو کنواریوں کے اوائل کے ایام میں احکام ہوتے ہیں، بتائیں وہ کیسے پہنچیں گے؟ سمجھ آ رہی ہے کچھ میری بات؟ بھائی بندہ اپنی بیٹی کو تو احکامات نہیں بتائے گا نا، باپ اپنی بیٹی کو بیٹا کے بتائے گا بلوغت کے احکام کیا ہوتے ہیں؟ نہیں نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بھائی پھر کس کو بتائے گا؟ معاذ اللہ اپنی ماں کو بتائے گا؟ معاذ اللہ نہیں، تو باپ یا بیٹا اپنے گھر والوں کو یہ احکام نہیں بتا سکتا۔ اگر احکام بتا سکتا ہے تو شوہر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے۔ تو سرکار کی ساری ازواج شادی شدہ تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی بڑی وجہ یہ تھی تاکہ بالکل ایام بلوغت سے احکام شرعیہ اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے لیے سیدہ عائشہ کا کردار موجود ہو۔ کہ اگر حدیث آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھیے اس میں کہ جتنے مخصوص معاملات ہیں نا ان معاملات کی راویہ سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تمہاری آواز بتائے گی کہ ہمارے لیے سیدہ عائشہ کا کردار رول ماڈل ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک زوجہ محترمہ سے ایسا نکاح فرمایا۔ تیسری وجہ، عرب کے معاشرے میں کم عمری میں شادیاں یہ وہاں کا رواج تھا۔ پاکستان کے قانون میں اگر 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کے نکاح کرنے پر پابندی ہے تو پاکستان کا قانون ہے نا بھائی، اسلام کا تو نہیں ہے، شریعت کا ہے۔ قرآن نے کہا ہم تو شریعت کے پابند ہیں۔ عرب کے معاشرے میں کم عمری میں نکاح ہوتے تھے،
خود میرے پاس دلائل موجود ہیں، سرکار نے اما عائشہ صدیقہ سے صرف نکاح نہیں فرمایا. سنیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں ہیں؟ بولو نا یار، یہ بلوا اس لیے رہا ہوں، یہ بھی جواب ہے. وہ کالے کتے بھونکتے ہیں حضور کی ایک بیٹی، ہم نے کہا 4 بیٹیاں ہیں. حضور کی کتنی ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے 25 سال کی عمر میں نکاح فرمایا. 30 سال کی عمر میں حضور کی پہلی شہزادی ہوئی. کون؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ. 33 سال کی عمر میں حضور کی دوسری شہزادی کون؟ سیدہ رقیہ. 34 سال کی عمر میں حضور کی تیسری شہزادی کون؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 شہزادی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں کر رہا، ان 3 کی بات کر رہا ہوں ابھی. یہ 3 شہزادیاں ہوئیں. یعنی 30 سال کی عمر والی سیدہ زینب، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی عمر کتنی ہو گئی؟ سیدہ زینب کی عمر کتنی ہو گئی؟ 10 سال. سرکار 30 سال کے جب ہوئے سرکار کی عمر شریف، تو سیدہ زینب پیدا ہوئی. اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا. کتنی ہو گئی سیدہ زینب کی عمر؟ 10 سال. سیدہ رقیہ کی عمر 7 سال. ام کلثوم کی عمر رضی اللہ تعالیٰ 6 سال. یہ عمر کا ہے. اور آپ اٹھائیے تاریخی حوالے، ان تینوں شہزادیوں کے نکاح ہو چکے تھے. بولو نا سبحان اللہ. سرکار نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور کے تینوں شہزادیوں کے نکاح ہو چکے تھے. جی ہاں، سب سے بڑی سیدہ زینب تھی، اگر کہا جائے اسی وقت ہوا تھا تو بھی 10 سال عمر تھی. سیدہ رقیہ کی 7 سال، سیدہ ام کلثوم کے 6 سال نکاح ہو چکے تھے. سیدہ زینب کی تو عمرو بن عاص سے ہوا تھا. سیدہ رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں سے ہوا. اور سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ان دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے کہنے پر ان دونوں شہزادیوں کو طلاق دے دی. پھر سرکار نے ہجرت سے پہلے ہی ایک شہزادی سیدہ رقیہ کا نکاح جناب عثمان غنی سے کر دیا. پھر عثمان غنی کے ساتھ جو پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی تھی، سیدہ رقیہ جناب عثمان کے ساتھ تھی. بولو سبحان اللہ. اور پھر جب سرکار دو عالم علیہ السلام بدر کی جنگ سے واپس آئے تو سیدہ رقیہ وصال کر چکی ہیں. سرکار نے دوسری شہزادی کون؟ ام کلثوم، جو پہلے ابو لہب کے ایک بیٹے عتیبہ کے نکاح میں آ چکی تھی اور اس نے طلاق دے دی تھی. تو ان شہزادی ام کلثوم کا نکاح آقا کریم علیہ السلام نے جناب عثمان غنی سے کر کے فرمایا اگر 40 بیٹیاں ہوتی اور سب کا انتقال ہوتا رہتا، یہ کے بعد دیگرے میں 40 کی 40 عثمان کے نکاح میں دے دیتا. تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ لعین، وہ نطفہ حرام کی پیداوار اگر رسول اللہ پر یہ بھونک رہے تو انہیں تاریخ پڑھ لینی چاہیے کہ عرب کے معاشرے میں مزاج یہ تھا، رواج یہ تھا، اور یہ کوئی ظلم نہیں تھا. کیسا ظلم نہیں تھا؟ اس کی دلیل بھی میرے پاس ہے. جو فقہ جانتے ہیں نا، اگر آپ نہیں جانتے تو کسی علامہ صاحب سے بیٹھ کے پوچھئے گا، وہ آپ کو تفصیل بتائیں گے. بہت اختصار کے ساتھ، وقت کم اس لیے عرض کر رہا ہوں. فقہ کا اصول یہ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا نابالغی کی حالت میں اس کے ولی نے، اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا، جیسے صدیق اکبر نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح کر دیا تھا. نابالغی کی حالت میں اگر باپ نے، کیونکہ عورت خود نہیں کر سکتی نابالغی کی حالت میں نکاح، بالغ ہونے کے بعد کر سکتی، نابالغی میں نہیں کر سکتی. پھر بالغ ہونے کے بعد بھی کفر کا مسئلہ ہے. اگر عورت کا نکاح اس کے باپ نے کسی مرد سے کر دیا نابالغی کی حالت میں، تو جیسے ہی وہ عورت بالغہ ہوگی، شریعت نے اس کو اختیار دے دیا. وہ اسی وقت یہ کہہ دے مجھے یہ نکاح نہیں رکھنا، نکاح ختم ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. ابے تم بکواس کرتے ہو کہ خاموشی کے ساتھ کر لیا، ظلم کر دیا، اور بنا اجازت کے کر لیا، اور بنا اس کے یوں کر لیا وہ کر لیا. ہم نے کہا تم نے تاریخ پڑھی نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سمیت ہر لڑکی کو جس کا نابالغی کی حالت میں نکاح ہوا اسے اجازت تھی کہ وہ بلوغت کے ساتھ ہی نکاح فسخ کر سکتی تھی. اور اما عائشہ کو پڑھو نا تو سرکار سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ایک رات میرے محبوب رات بستر سے اٹھے اور تشریف لے گئے. سیدہ عائشہ نے دیکھا میرے محبوب نہیں ہے. اللہ اکبر. بیزاروں کا یہ عالم نہیں ہوتا، چاہت کا یہ عالم. میرے محبوب نہیں ہے. فرماتی ہیں میں نکلی اور مدینے کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھی خوشبو بتا رہی تھی حضور کدھر ہے. تو کہتی ہیں مجھے خوشبو بقیع پاک کی طرف سے آئی، میں بقیع چلی گئی. بکواس کرنے والوں، تم کم از کم تاریخ تو پڑھ لو، کم از کم اس کے حقائق تو پڑھ لو کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے سیدہ عائشہ صدیقہ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رشتہ بنایا اور محبتوں کا تعلق رہا.